بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آندھرا پردیش کے تمام دوستوں کی خدمت میں میری جانب سے سلام پیش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس اجتماع میں جس عنوان پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے ہم لوگوں کی جو تعلیمی صورتحال ہے وہ کیا ہے، اور اس تعلیمی صورتحال کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، بہتر بنانے کے کیا تدابیر ہیں، ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے جس سے ہم لوگوں کی تعلیمی صورتحال بہتر ہو سکے۔ میں جماعت اسلامی ہند حلقہ آندھرا پردیش کے رفقا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت ہی ضروری اور بہت اہم موضوع پر آپ حضرات سے بات چیت کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ دوستو، تعلیم، ایجوکیشن، اس کی اہمیت اس سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ قرآن مجید میں، کلام ربانی میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اور جو شروع میں بتائی گئی ہیں اس میں یہ بات کہی گئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ تو پڑھنے کی تاکید یہ قرآن مجید کی جو شروعات ہے وہ شروعات ہی پڑھنے سے ہوتی ہے۔ اس سے ہم کو پڑھنے لکھنے کی، تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آپ بار بار دیکھیں گے کہ عقل کو استعمال کرنے کی، غور و فکر سے کام لینے کی، سوجھ بوجھ سے کام لینے کی، اور بار بار یہ کہا گیا کہ تم کو ہم نے دل کی قوتیں دی، دیکھنے کی قوتیں دی، سننے کی قوتیں دی، سوچنے کی قوتیں دی۔ تو یہ قوتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تاکہ اس کو کام میں لاؤ۔ اس کو کام میں لانا بھی یہ ایک ایجوکیشن کا پروسیس ہے۔ قرآن مجید میں ان باتوں کا ذکر ہم لوگوں کو متوجہ کرتا ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ کہیں پہ قرآن مجید میں کہا گیا کہ جاننے والے اور نہیں جاننے والے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید کی ہے اور اپنے اصحاب کو، صحابہ اکرام کو ایسی تربیت دی کہ وہ پڑھنے لکھنے کی طرف متوجہ ہوئے، ان کی صلاحیتوں میں ارتقا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتایا کہ علم کا حاصل کرنا یہ فرض ہے، کبھی بتایا گیا علم کا حاصل کرنا ایک جہاد ہے، کبھی فرمایا کہ علم کا حاصل کرنے والوں کے سلسلے میں سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعا کرتی ہیں، فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، فرشتے ان کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ غرض یہ کہ اللہ بزرگ و برتر نے اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم کی طرف، پڑھنے لکھنے کی طرف متوجہ کیا ہے۔ تو تعلیم ایک بنیادی ضرورت ہے، ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے۔ تعلیم کے بغیر ایک انسان کمزور انسان ہے۔ تعلیم کے بغیر ایک گروہ ایک کمزور گروہ ہے۔ سماج میں کامیابی سے جینے کے لیے، خوشحالی سے جینے کے لیے، صلاحیتوں کے ساتھ جینے کے لیے، اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے اختیارات کو حاصل کرنے کے لیے، عزت اور اختیار کو حاصل کرنے کے لیے تعلیم ایک سب سے اہم وسیلہ ہے، سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ اس لیے ہم کو تعلیم کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، پڑھنے لکھنے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ تعلیم ہم کو ظلم سے نجات دیتی ہے،
ہمیں استحصال سے نجات دیتی ہے، ہمیں توہم پرستی سے نجات دیتی ہے، ہمیں جہالت سے نجات دیتی ہے، ہمیں عزت اور وقار کی زندگی عطا کرتی ہے۔ تو بھائیو، دوستو، جماعت اسلامی سے جڑے ہوئے لوگوں، یہ بات صرف جماعت اسلامی کے لوگوں تک محدود نہیں رہنی چاہیے۔ ہم کو، ہمارے تمام احباب کو، امت کے تمام لوگوں کو تعلیم کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تعلیم کیا ہے، اس کی ہم فلسفیکل گفتگو میں نہیں پڑیں گے۔ تعلیم کا رشتہ آخرت کی کامیابی سے بھی ہے، تعلیم کا رشتہ دنیا کی کامیابی سے بھی ہے۔ ہم کو ایسی تعلیم چاہیے جو ہم کو آخرت میں بھی کامیاب کر سکے اور ہم کو دنیا میں بھی کامیاب کر سکے، ہم کو کارآمد بنا سکے۔ تو تعلیم ایک بہت بڑی ضرورت ہے، اہمیت ہے، اس کو تو آپ حضرات تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن اب ہماری موجودہ حالت کیا ہے؟ کیا ہماری موجودہ حالت اطمینان بخش ہے کہ قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا، اللہ کے رسول نے یہ بات بتائی، تاریخ میں بڑے بڑے اسکالرز پیدا ہوئے؟ اب ہماری کیا صورتحال ہے؟ کیا ہم تعلیم کے میدان میں پیش رفت حاصل کیے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہم تعلیم کے میدان میں پیچھے ہیں، ہم تعلیم کے میدان میں بیکورڈ ہیں۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ قرآن مجید تاکید کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کرتے ہیں، اور ہم لوگ تعلیم کے میدان میں پیچھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی دی ہوئی ہدایت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور ہم تعلیم کے میدان میں پیچھے ہو گئے۔ لیکن جو دنیا میں دوسری قوم ہیں، جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، جو سماج میں جو اور لوگ موجود ہیں، ان کا سمجھنا یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کو مانتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، چونکہ یہ قرآن و سنت کے پیرو ہیں، اس لیے تعلیم کے میدان میں پیچھے ہیں۔ کتنا بڑا تضاد ہے! ہماری کمزوری کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے بات کہاں سے کہاں تک پہنچ رہی ہے۔ اسلام اور اسلام کی تاکید یہ ہے کہ علم کے میدان میں آگے بڑھو، اور ہم اپنی کاہلی سے، اپنی غفلت سے ہم تعلیم کے میدان میں پیچھے ہیں۔ لیکن سبب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ چونکہ یہ اسلام کو مانتے ہیں اور اسلام ان کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے نہیں دے رہا ہے، تو یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ ہم کو اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، اپنی قربانی سے، اپنے ایجوکیشنل اسٹرگل سے یہ بات بتانی چاہیے کہ اسلام کی رہنمائی ہمیں تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے میں مدد کر رہی ہے، اس کا عملی ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ تو اب ہماری جو صورتحال ہے تعلیم کے میدان میں، وہ بہت بہت توجہ طلب ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہندوستان میں ہم ان لوگوں کا ذکر تو نہیں کر رہے ہیں جو ہمارے برادران وطن ہیں، جو غیر مسلم بھائی ہیں، اور ان کے جو اعلیٰ طبقات ہیں، ان کے ساتھ ہم کوئی کمپیریزن اب کرنے کے موقف میں نہیں ہیں۔ لیکن جو دیگر اقوام ہیں، مثلاً ہمارے ملک میں جو ایس ٹیز ہیں، شیڈول ٹرائب ہیں، وہ ہمارے ملک کی آبادی کا 8.6 ہیں، 8.6 ہیں، اور ان کے لوگ تعلیم کے میدان میں جو آگے ہیں وہ 4.6 ہے، آدھے کو آدھا۔ وہ 8.6 ہیں اور ان کے لوگ تعلیم کے میدان میں، گریجویشن میں، پوسٹ گریجویشن کی لیول میں وہ تقریباً 4.6 ہیں۔ اور جو یہاں شیڈول کاسٹ کے لوگ ہیں، ایس سیز ہیں، وہ ہمارے ملک کی آبادی کا 16.6 ہیں، 16.6 ہیں، اور وہ تعلیم کے میدان میں کہاں پر ہیں؟ 13.11، 13.11۔ مطلب ان کی آبادی کے حساب سے ان کی پیش رفت مناسب حد تک ہے،
لیکن جو مسلمان لوگ ہیں، جو گریجویٹس اور جو پوسٹ گریجویٹ ہیں، ان کے اعداد و شمار سنیے آپ۔ ہندوستان میں، ہمارے ملک میں جو مسلمانوں کی آبادی ہے وہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 14.2 14 سے اوپر ہے، 14% سے اوپر ہے۔ لیکن جو مسلمان جو گریجویٹس ہیں، پوسٹ گریجویٹس ہیں، وہ 4.3 4.3۔ ہماری آبادی 14% سے زائد، اور ہمارے گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ وہ 4.3۔ یہ بہت الارمنگ بات ہے۔ آپ خود اپنی بستی میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے محلے میں آپ تلاش کیجیے کہ ہم تعلیم کے اعتبار سے کس مقام پر کھڑے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ڈھونڈنا ضروری ہے، کیونکہ تعلیم کی طاقت کے بغیر ہم ترقی کے میدان میں، کامیابی کے میدان میں، دین کو سمجھنے کے میدان میں، دین کو پیش کرنے کے میدان میں، روزگار کے میدان میں اور سماجی ترقی میں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، ہم تعلیم کے میدان میں پیچھے ہیں۔ یہ ہماری پوزیشن ہے۔ اگر 1000 پوسٹ گریجویٹ ہیں، اگر 1000 لوگوں میں، مسلمانوں میں کتنے پوسٹ گریجویٹ ہیں؟ یہاں اعداد و شمار بتائے گئے ہیں جو مختلف لوگوں نے سروے کیا ہے کہ اگر 1000 لوگ ہیں تو اس میں 1000 مسلمانوں میں کتنے پوسٹ گریجویٹ ہیں؟ اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ صرف 15 لوگ ہیں۔ 1000 مسلم نوجوانوں میں 15 نوجوان پوسٹ گریجویٹ ہیں۔ 1000 نوجوانوں میں 71 گریجویٹس ہیں۔ اس سے آپ تعلیم کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1000 لوگوں میں 15 لوگ ایم اے، ایم ایس سی، ایم کام، ایم بی اے پوسٹ گریجویشن کیے ہیں۔ اس کا مطلب 900 سے زائد لوگوں نے پوسٹ گریجویشن نہیں کیا ہے 1000 میں۔ اور جو گریجویشن ہے، بی ایس سی، بی اے، بی کام، اس قسم کی جو تعلیم ہے وہ 1000 میں صرف 71 ہیں۔ اور اگر ان نوجوانوں میں مردوں کا اور عورتوں کا الگ کریں گے تو لڑکیاں اور پیچھے ہیں۔ لڑکیوں کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر 1000 مسلم خواتین ہیں تو 162 ایسی ہیں جنہوں نے سیکنڈری تعلیم حاصل کی ہے۔ اگر 1000 مسلم عورتیں ہیں تو 90 لڑکیاں ایسی ہیں جنہوں نے 10+2 کی تعلیم حاصل کی ہے۔ آج کل ہم بڑے بڑے تعلیمی اداروں کو دیکھ کر، یا مسلمانوں کی بھی تھوڑی بہت جو ترقی ہو رہی ہے تعلیم کی، اس ترقی کو دیکھ کر ہم کبھی یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ سب کچھ اچھا ہو رہا ہے۔ سب کچھ اچھا نہیں ہے، ہم کو سخت محنت کرنی پڑے گی۔ یہ گریجویشن کی تعلیم، پوسٹ گریجویشن کی تعلیم، اگر یہ تعلیم ہوگی تو پھر اس سے آگے کے مراتب ہیں۔ کیا تعلیم کی ضرورت اور اہمیت؟ ہمارا جو ملک ہندوستان ہے، اس کے 3 اہم ستون ہیں۔ یہاں کی ڈیموکریسی کے 3 اہم ستون ہیں، 3 اہم پلر ہیں۔ ایک وہ ہے لیجسلیشن، قانون بنانے والے، جیسے اسمبلی ہے، پارلیمنٹ ہے، وہ ہے لیجسلیشن ہاؤس۔ دوسرا ہے بیوروکریسی، انتظامیہ، ایگزیکیوٹیو کرنے والے لوگ، جیسے آئی اے ایس، آئی پی ایس وغیرہ وغیرہ۔ اور تیسرا ہے جوڈیشری، عدالت، جس میں چھوٹی عدالت ہو، ڈسٹرکٹ کی ہو، ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، اور وکیل حضرات۔ لیجسلیشن، ایگزیکیوشن اور جوڈیشری۔ اور چوتھا اہم پلر وہ میڈیا ہے۔ ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ تعلیم کی قوت سے، ایجوکیشن کی قوت سے ہم کتنے لوگ ہیں جو ایڈوکیسی کر رہے ہیں، ایڈوکیٹ بن رہے ہیں،
جج بن رہے ہیں، منصف مجسٹریٹ بن رہے ہیں، سیشن جج بن رہے ہیں، ہائی کورٹ کے جج بن رہے ہیں، سپریم کورٹ کے جج بن رہے ہیں۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے ملک میں ہماری جو مسلمانوں کی آبادی ہے وہ 14 پوائنٹ سے زیادہ ہے، لیکن یہ عدالتوں کے اندر اور وکیل بن کر وہاں جج بننے کا جو عمل ہے اس میں ہم 2-3% سے زیادہ نہیں ہیں۔ اس ڈیموکریسی میں، اس ملک میں تعلیم کی قوت سے ان میدانوں میں آئے بغیر ہم اپنی دین کو کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ ہم اسلام کی کیسے نمائندگی کر سکتے ہیں؟ دوسرا، ایگزیکیوٹو، جیسے کہ کسی آدمی کا IAS آفیسر بننا ہے، IPS آفیسر بننا ہے، IFS آفیسر بننا ہے، اور بھی آفیسرز کی ایک بہت بڑی دنیا ہے۔ پھر چھوٹی سطح پر چاہے وہ منڈل آفیسر ہو، ڈسٹرکٹ لیول کے آفیسرز ہوں، تو وہاں تو آدمی کا تعلیم یافتہ ہونا اور تعلیم حاصل کر کے ان امتحانات کو کامیاب کرنا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمارے پاس گریجویٹس ہی نہیں ہوں گے، پوسٹ گریجویٹس ہی نہیں ہوں گے تو ان امتحانات میں بیٹھیں گے نہیں تو کامیاب کیسے ہوں گے؟ اور اگر وہاں ہم دسترس حاصل نہیں کریں گے اور وہاں ہم روزگار حاصل نہیں کریں گے، وہاں ہم مین اسٹریم میں شامل نہیں ہوں گے، تو وہاں اسلام کو پیش کرنے کا، اسلام کی دعوت دینے کا اور اپنے عمل سے بتانے کا کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے، ان میدانوں میں کون بتائے گا؟ یہ سوال باقی ہے۔ اس لیے ہم کو اس میدان میں اسی طریقے سے میڈیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں میڈیا کی طاقت سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور اس میڈیا کی قوت سے ہم جس کو چاہتے ہیں ہیرو بنا دیتے ہیں اور جس کو چاہے ہم زیرو بنا دیتے ہیں۔ میڈیا کی طاقت سے ہم جس کو چاہے نیک نام کر دیتے ہیں، جس کو چاہے بدنام کر دیتے ہیں۔ تو میڈیا ایک طاقت اور قوت کا نام ہے۔ تو میڈیا کے اندر بھی میڈیا کی تعلیم حاصل کرنا، اچھی انگریزی ہو، اچھی تیلگو ہو، اچھی ہندی ہو، اچھا اسکرپٹ لکھنے آتا ہو، صرف مردوں کو نہیں ہماری لڑکیوں کو بھی آتا ہو، وہ باضابطہ کسی جرنلزم کے اسکول میں پڑھی ہوئی ہوں، وہ کسی پولیٹیکل سائنس میں وہ گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ ہو، وہ صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر دوسری زبانوں میں بھی میڈیا کے ذریعے سے اپنی بات کو پیش کرنے کی طاقت رکھتی ہو۔ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ یہ اسی وقت ممکن ہے کہ اس میدان میں ہماری لڑکیاں بھی لڑکے بھی تعلیم میں آگے بڑھیں۔ تو تعلیم کی طاقت سے اپنے ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں۔ آج ہمارے ملک میں جو دوسرا پہلو ہے، جو غریبی کا ہے، جو پاورٹی کا ہے، آج جو ہماری جو غربت ہے، اس غربت کا بھی ایک اہم سبب تعلیم کے میدان میں پستی ہے، پچھڑاپن ہے، اسکلز کا ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا ہے۔ الحمدللہ گزشتہ ایک 10-20 سالوں میں یا ایک 25-30 سالوں میں ہم جہاں ٹھہرے ہوئے تھے اس کے مقابلے میں اب ہم تعلیم کی طرف توجہ دے رہے ہیں، فرق آیا ہے۔ لیکن یہ فرق ہم کو، ہمارے معاشرے کو ہم جب دیکھتے ہیں، ہمارے کل سماج کو دیکھتے ہیں، بھارت میں بسنے والے دیگر شہریوں کو دیکھتے ہیں، تو ہم کو اپنی غفلت سے باز آنا چاہیے۔ کیا کریں؟ کیا طریقہ اختیار کریں؟ کیا تدبیر ہے؟ پہلی تدبیر یہ ہے کہ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہماری قوم کا رجحان کیوں نہیں بن رہا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہم کو لانا چاہیے کہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ماڈرن ایجوکیشن، جدید تعلیم حاصل کرنے کے بارے میں ہمارا ذہن بننا چاہیے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوا تھا کہ جدید تعلیم حاصل کرنے سے اسلام سے دور ہو جائیں گے، ہم جدید تعلیم کی وجہ سے ہم جدید تعلیم کے مطابق ہو جائیں گے، اسلام کو چھوڑ دیں گے، ایسا ذہن بنایا گیا تھا۔ تو جدید تعلیم کو حاصل کرنے میں ایک رکاوٹ کھڑی ہو گئی تھی۔
لیکن یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جدید تعلیم حاصل کر کے بھی دین کی خدمت جو دینی اداروں سے پڑھے ہوئے لوگ ہیں ان سے بہتر طریقے سے بھی کی جا رہی ہے۔ اس لیے یہ سمجھ لینا کہ دین کی خدمت کے لیے دینی ادارے ہی کا فارغ ہونا بہت ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ دین کی خدمت کے لیے آپ جدید تعلیم حاصل کر کے بھی دین کی خدمت کر سکتے ہیں، بلکہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کو دینی تعلیم حاصل نہیں کرنا ہے یا دینی ادارے نہیں ہونا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان دینی اداروں میں ہماری قوم کے صرف 4% بچے پڑھ رہے ہیں۔ اگر دینی اداروں کو بھی بچوں کو بڑھانا ہے تو دینی اداروں میں بھی بچوں کو بڑھائیے۔ 96% بچے وہ ہیں جو جدید تعلیم حاصل کرنا چاہیے یا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ جاننا ہے۔ تو پہلا کام اپنے رویے کو درست کرنا۔ دوسرا ہے وہ ڈراپ آؤٹس۔ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے مسلم کمیونٹی کے ساتھ تعلیم کے میدان میں کہ کتنے بچے ہیں جو پرائمری اسکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں اور اس کے بعد کتنے ہیں جو میٹریکولیشن تک جاتے ہیں، اور میٹریکولیشن سے کتنے ہیں جو انٹر تک جاتے ہیں، انٹر کے بعد کتنے ہیں جو گریجویشن پوسٹ گریجویشن تک جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ڈراپ آؤٹ چھوڑ دیتے ہیں، تعلیم کے سلسلے کو درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ یا تو غریب ہیں، ماں باپ کے ہاتھ بٹانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، یا پڑھ کر کیا کرنا ہے، نوکری ملنے والی۔ جب نوکری ہی نہیں ملنے والی ہے تو ہم کیوں تعلیم حاصل کریں؟ نوکری حاصل کریں یا نوکری حاصل نہ کریں، نوکری حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہر دو صورت میں تعلیم یافتہ ہونا ایک طاقتور ہونا ہے۔ اب تو جدید تعلیم، کمپیوٹر تعلیم، ڈیجیٹل انڈیا، ان سب میں آرگنائز سیکٹر میں روزگار، ان آرگنائز سیکٹر میں روزگار، صرف گورنمنٹ کے روزگار نہیں، جو پرائیویٹ روزگار ہیں وہاں بھی تعلیم کی ضرورت ہے، صلاحیتوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم کو تعلیم پر فوکس کرنی چاہیے۔ تو گھر پر ہم کو تعلیمی ماحول بنانا چاہیے۔ جہاں تک دینی تعلیم کا سوال ہے وہ ہم گھر پر، یہ جو اسکول ہے، جو کالج ہے، وہ ہماری دینی تربیت نہیں کر سکتے ہیں، وہاں تو جنرل تعلیم ہوگی۔ اس کمی کو دور کرنے کے لیے مسجد کا نظام ہے، ہمارے بچوں کو مسجد سے جوڑیں۔ اس کمی کو دور کرنے کے لیے گھر کا نظام ہے، گھر میں تعلیم کا، دینی تعلیم کا نظم کریں، اور ہمارے بچوں کو ان اسکولز تک لے جائیں جہاں ہم کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع ہے۔ بڑی بڑی بستیاں ہیں جہاں پر بچے اسکول سے باہر ہیں، تو ہم کو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، ڈراپ آؤٹس پہ قابو، اور ماں باپ کو کنونس کرنا کہ وہ اپنے بچوں کے تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھیں۔ جو اسکالرشپس ہیں اس سے پورا استفادے کا موقع، اور نئے نئے اسکالرشپ ہم کو مقامی سطح پر انٹروڈیوس کروانے چاہیے اور بیداری لانا چاہیے تاکہ سب لوگ تعلیم کی طرف متوجہ ہوں۔ اصل تعلیم تو پرائمری ایجوکیشن اور ہائی اسکول ایجوکیشن ہوتی ہے۔ یہاں اچھی تعلیم ہوگی تو پھر بندہ، انسان آگے کی تعلیم اچھی حاصل کر سکتا ہے، مقابلے کی تعلیم میں آ سکتا ہے۔ ہم کو اپنے اپنے مقام پر جو اسکول موجود ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر اسکول موجود نہیں ہے تو ایسے اسکول قائم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ کمیونٹی کی ذمہ داری ہے۔ ہماری کمیونٹی کی طرف سے ہم اپنی بستیوں میں اسکول قائم کریں، یا حکومت نے جو اسکول قائم کیے ہیں ان اسکول سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں، اور ہم اپنی قوم کے لوگوں کو تیار کریں، راضی کریں کہ وہ اپنے بچوں کو چند سالوں کے بعد، چند کلاسز کے بعد، وہ ماں باپ کے ہاتھ بٹانے یا روزگار حاصل کرنے یا کاروبار کرنے اس میں نہ لگ جائیں۔ تھوڑا ہم کو پیٹ کو مار کے، تکلیف اٹھا کے، قربانی دے کر اپنے بچوں کو معیاری تعلیم کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ یہ سب ذہن بنانا ہوگا۔ یہ جو ہم نے آغاز میں کہا کہ اللہ کے رسول نے تاکید کی، قرآن مجید میں تاکید ہے،
وہ تعلیم سے مراد یہ تعلیم وہ تعلیم ایسا نہیں ہے. ہم تعلیم کو تقسیم نہیں کر سکتے کہ یہ دینی تعلیم ہے، یہ دنیاوی تعلیم ہے. بے شک جو لڑکے قرآن مجید کے حافظ بننا چاہ رہے ہیں ان کو بنائیے، جو لڑکے اسلامی تعلیم میں ماہر بننا چاہتے، عالم بننا چاہتے ان کو بنائیے. لیکن وہ لوگوں کو بھی دینی اداروں میں پڑھنے کے بعد، وہاں تعلیم مکمل ہونے کے بعد ان کو بی اے، ایم اے اس قسم کی تعلیم کو حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ کو سماج میں جو مواقع موجود ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی طرف آنا چاہیے. لیکن جو لوگ دینی مدرسے میں نہیں پڑھ رہے ہیں، جماعت اسلامی ہند کی طرف سے اس بات کی کوشش ہونا چاہیے اور پوری قوم کو ساتھ لے کر ہونا چاہیے کہ مسلم کمیونٹی کا کوئی بچہ اسکول جانے سے محروم نہ رہے. میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ مسجد واری نظام پہ غور کرنا چاہیے. اتنا بہترین، اتنا خوبصورت سسٹم موجود ہے کہ مسجد کے پاس، مسجد کے محلے کے بارے میں مسجد کی بات معلوم رہے کہ اس محلے میں کتنی لڑکیاں ہیں، کتنے لڑکے ہیں، کتنے پڑھے لکھے ہیں، کتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، کن کے بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں. تو وہاں اس مسجد کی کمیٹی اس محلے کے اندر، اس محلے کے تمام لوگوں کو اس بات کے لیے راضی کرے کہ ان کے گھر کے لڑکے لڑکیاں وہ اسکول جانے، کالج جانے سے محروم نہ رہیں، اس کو آسان لے کر اس کو چھوڑ نہ دیں. مسجد اور مسجد کے امام، مؤذن، مسجد کی کمیٹی وہ اپنے مسجد کے دائرے میں اس بات کی کوشش کرے کہ کوئی آدمی باضابطہ تعلیم سے محروم نہ رہے. البتہ وہ لوگ ہیں جو بڑے ہو گئے، ان کے لیے ایڈلٹ ایجوکیشن سینٹر کے ادارے شروع کر سکتے. اب آج کل تو آن لائن ایجوکیشن ہے، ڈسٹنس ایجوکیشن کی سہولتیں موجود ہیں. تو مسجد کے ذریعے سے یہ پوری معلومات لوگوں کو بتائی جائے کہ کیا ڈسٹنس ایجوکیشن ہے، کیا آن لائن ایجوکیشن ہے، پڑھنا کیوں ضروری ہے. اب جو لٹریسی کی بات کرتے ہیں وہ تو صرف کیا ہے، چھوٹی موٹی تعلیم کی بات ہے. ہم کو تو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ لکھنے پڑھنے دستخط کی تعلیم سے آگے بڑھ کر معیاری پرائمری اسکول، معیاری ہائی اسکول کی تعلیم، 10+2 کی تعلیم، گریجویشن کی تعلیم، پوسٹ گریجویشن کی تعلیم، اس اعتبار سے اپنی بستی کا ہم کو جائزہ لینا چاہیے. اس کو یہ کام ایسا ہے وہ ایک جماعت نہیں کر سکتی ہے. اس لیے جو جماعت اسلامی کے لوگ ہیں وہ وہاں کے سب مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان کی بستی کا ایک ایجوکیشنل ویژن بنائیں. اس بستی اور گاؤں میں گاؤں کے سب مسلمانوں کا ایک ایجوکیشنل ایجنڈا ہو اور بستی کے اندر ایک ایجوکیشنل فنڈ قائم کیا جائے. جو امیر کبیر سمجھدار یا صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کے بچوں کی تعلیم کا خرچ تو وہ اٹھائیں گے، لیکن جن بچوں کا تعلیم کا خرچ ان کے ماں باپ نہیں اٹھا سکتے ہیں ان کے لیے ایجوکیشن فنڈ سے تعلیم کا اہتمام کیا جائے. یہ جو تعلیم ہے اس کے لیے اسٹرگل، اس کے لیے قربانی، اس کے لیے سخت کوششیں ضروری ہیں. انفرادی کوشش ہو، ہر آدمی کوشش کرے. پہلا مرحلہ انڈیویجول لیول پر ہر آدمی تعلیم کے سلسلے میں فکر مند ہو، ہمت افزائی کرے، ہر گھر میں تعلیم کا ماحول بنانے کی کوشش کریں. انفرادی کوشش، اجتماعی کوشش، اسکول قائم کرنا، ITI قائم کرنا، ایڈلٹ ایجوکیشن سینٹر قائم کرنا، کمیونٹی کے سطح پر مسجد کی بنیاد پر پورے محلے کا جائزہ. وہ مسجد سب سے کامیاب مسجد ہے، وہ مسجد کے لوگ سب سے کامیاب لوگ ہیں جو اپنی بستی میں بسنے والے تمام لڑکے اور لڑکیوں کو باضابطہ تعلیم کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور کوئی بچہ بھی باضابطہ تعلیم سے محروم نہ رہ جائے اس کا اہتمام کرتے ہیں. پھر آگے بڑھ کر گریجویشن کی، پوسٹ گریجویشن کی، اس کے بعد ہی تو ایک بڑے بڑے مواقع ملتے ہیں. اور ان سب کوششوں کے پیچھے دین کی تعلیم کا نظم ہونا چاہیے. یہ کوئی تفریق نہیں ہے کہ اصل تعلیم وہی ہے جو انسان کو دنیا میں کارآمد انسان بنائے اور آخرت میں کارآمد انسان بنائے. یہ تعلیم کی طاقت سے ایک انسان دوسروں کی خدمت کے لائق ہوتا ہے، دنیا کو بہتر بنانے کے لیے کارآمد بن سکتا ہے. تو اسلام کی تعلیم یہ اہم ہے، ہم اس کو
دنیا کی تعلیم، دین کی تعلیم، اس میں تقسیم کر کے ہم صرف کسی ایک کو اختیار نہیں کر سکتے۔ اسلام کی تعلیم دنیا کو بہتر بنانے کی تعلیم، اسلام کی تعلیم آخرت کو بہتر بنانے کی تعلیم، اس لیے دونوں پہلوؤں پر ہمیں توجہ دینا ہے۔ تو اب جو ہمارے حالات ہیں وہ حالات کوئی قابل اطمینان نہیں ہیں۔ ہم کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے کی مسلسل کوشش کرنا چاہیے۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ آندھرا پردیش وہ توجہ دے، الگ الگ علاقے ہیں، رائل سیما کے علاقے الگ ہیں، آندھرا کے علاقے الگ ہیں، وہ اپنے اپنے ضلع پہ توجہ دیں اور امت کو تعلیم کے ذریعے سے طاقتور بنانا، ایمپاورمنٹ تھرو ایجوکیشن، اس کے اوپر خوب کام کریں۔ یہ کام بھی دنیا میں بھی ترقی کا، آخرت میں بھی کامیابی کا ضامن ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جو حضرات میری گفتگو سن رہے ہیں وہ اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے قبیلے میں، اپنی بستی میں وہ تعلیم کے ذریعے سے امت کو بااختیار بنانے، طاقتور بنانے میں اپنا بھرپور حصہ ادا کریں گے۔ جزاک اللہ، شکریہ، السلام علیکم۔